کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی مضمون لکھو یا کوئی تبصرہ کروں تو 3 لوگوں سے پہلے پوری طرح سے بات کریں اور ان کو دکھا دیں. بدنصیبی کی بات یہ کہ 2 لوگ اس میں نہیں ہیں, ایک یہاں پہ موجود ہے اور وہ ہے نظام صدیقی صاحب. وہی بات اگر وہ اجازت دیں تو میں بولوں. معزز سامعین کرام, ایک شعر ہے بہت مشہور ہے, پیری میں ولولے کہاں ہیں وہ شباب کے, پیری میں ولولے کہاں ہیں وہ شباب کے, ایک دھوپ تھی کے ساتھ گئی آفتاب کے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کو بھیجا ہے. ہر انسان اپنے کسی نہ کسی مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے اور چلا گیا ہے. کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد کچھ ایسا کام کر کے جاتے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے, کچھ صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں, کچھ کو وقت رہتے ہوئے بھلا بھی دیا جاتا ہے. دلن خان صاحب جن کے ساتھ ایک بہت بڑا وسیع اور جس کو کہتے ہیں کہ رامپور کے بڑی تعداد کے اندر لوگ ان سے وابستہ تھے اور ہر وقت لوگ ان سے ملنساری کے ساتھ ملتے تھے. لیکن آج جب ان کی تعزیتی میٹنگ ہو رہی ہے, اس موقع پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید میں یہ مانتا ہوں کہ یہی ان کے اصلی حقیقی ان سے محبت کرنے والے ہیں. ورنہ جس طرح سے ان کا معاملہ تھا اس طرح سے اتنی پبلک یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کچھ لوگ غلط سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ بے غلط سے ملتے ہیں. جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اسٹیج پہ, ہمارے افسر جاوید قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ کچھ کر کے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ دلن خان نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہم ہی وہ مخلص لوگ ہیں جو ان سے سچی محبت کرتے ہیں, ان سے خراج عقیدت ہم پیش کر سکتے ہیں. دلن خان نے تعلیم کے معاملے میں بچوں کے لیے, چھوٹے اور معصوم بچوں سے لے کر 8ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے بہت اچھا انتظام کیے تھے. کچھ گھر وہ کسی بھی طریقے سے کراتے تھے, کبھی نعمان صاحب نے کہہ دیا, کبھی اسلم صاحب نے کہہ دیا, کبھی عدنان ضیائی صاحب نے کہہ دیا. اس طریقے سے کیسے وہ لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے. تعلیم بیداری کا ان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ جذبہ تھا جس کو وہ چاہتے تھے کہ بچے ہمارے تعلیم کی طرف فوکس کریں اور بچے تعلیم یافتہ ہوں. ادب سے ان کا واسطہ تھا یا نہ تھا یہ ایک الگ محدود بات ہے, لیکن ہاں وہ ادبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس وجہ سے ادب سے بھی ان کی وابستگی ہو گئی. ان کو اوپر بہت سارے مضامین لیکچر لوگوں نے دینا شروع کر دیے ہیں. فیس بکوں پہ ہی میں نے دیکھا, اخبارات میں بھی کل سے سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا. اور یہاں بیٹھے بھی لوگوں نے جو ہے ان کو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دلن خان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں پہ موجود ہیں, جوان ہیں, سمجھدار ہیں, اچھے برے کو جانتے ہیں, تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے جو تعلیم کا مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں. ان سے سچی خراج عقیدت, ان سے سچی محبت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. سہولت پبلک لائبریری سے جو کا ایک واسطہ بہت ہی پرانا رہا ہے اور کافی وقت سے جو ہے وہ یہاں سے منسلک رہے ہیں. تو ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ان کے لیے ممکن ہو سکے ہم لوگ ان کے لیے بھی کریں. ناصر خان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو میری گزارش ہے کہ اگر وہ بھی لوگ ان کے لیے مناسب سمجھیں وہ بھی ان کے لیے کچھ کریں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ تعلیم سے نسبت جو ہے ان کی جڑی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم کو جو ہے بڑھاوا ملے. بس میں یہی بات کہوں گا کہ دلن خان کو سچی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ ہم جو ہے ان کے تعلیم کے مشن کو آگے بڑھائیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, انہوں نے اپنی عمر کے 70 سال یہاں پہ گزارے ہیں, تو وہ 70 سال ان کے کامیاب ہونا چاہیے. ان کے مرنے کے بعد, ان کی وفات کے بعد اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. ان کے بیٹے کو بھی ساتھ میں لیے اور یہ مولانا جاوید قاسمی صاحب ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی آگے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کا نعمت بدل عطا فرمائیں.
خاندان اہل و عیال